بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ چنانچہ نماز میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں۔ شروع میں دعا آتی ہے سورہ فاتحہ کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ التحیات میں دعا آتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اقرار کرتے ہیں ہم کہ میری قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں حضور پہ درود و سلام کی دعا کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری سلامتی ہو ہم پر اور تیرے تمام نیک بندوں پر۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے محسن آقا اور اللہ کے آخری رسول ہمارے رہنما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ پہ سلامتی ہو اللہ کے رسول اور اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ سب سے آخر میں کئی دعائیں ہیں جو پسندیدہ ہیں، پرسکرائب کی گئی۔ ان میں ایک دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4,000 سال پہلے تھے، اور آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ ان کا ذکر بہت زیادہ آیا قرآن مجید میں، یہ دعا بھی آئی ہے۔ کیا دعا کی انہوں نے؟ یہی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرے رب مجھے ایسا کر کے میں نماز کا اہتمام کروں، اس کا پابند ہو جاؤں، اور میری اولاد کو بھی توفیق دے۔ ہمارے رب اور ہماری دعا قبول کر، ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب کا معاملہ پیش آئے گا۔ خود اپنے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اور ظاہر ہے اولاد کے لیے جب ہم مغفرت طلب کریں گے تو اس کے اندر یہ بات بھی پوشیدہ ہوگی کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اولاد کی صرف صحت ہی کا، ان کے جسم کا، ان کے کھانے کا، ان کے آرام کا، ان کے کپڑوں ہی کا لحاظ نہیں رکھیں، بلکہ ان کی تربیت کا، ان کی دینداری کا، ان کے اخلاق کا، ان کے اخلاص کا، اس کا بھی ہم خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، کیونکہ کبھی کبھی ماں باپ کی بہترین کوششوں کے باوجود کچھ اور وجوہات سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، کیا تم نے اپنی اولاد کی بھلائی کا خیال رکھا، ان کی تربیت کا خیال رکھا؟ وتقبل دعا، اور میری دعاؤں کو قبول فرما۔ دعائیں اگر اکارت ہو جائیں، دعاؤں کے پیچھے اگر مفہوم نہ ہو، معنی نہ ہو، اخلاص نہ ہو، وہ رد کر دی جائیں، اور اس کے لیے رزق حلال چاہیے۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص پریشان حال ہے، سفر کر رہا ہے، کپڑے اس کے میلے ہو چکے ہیں، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، میرے رب میرے رب، وہ دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا کھانا ناجائز ہے، کیونکہ اس کا بدن ناجائز مال سے بنا ہے، کیونکہ اس کا لباس ناجائز مال سے ہے۔ تو رزق حلال پاکیزہ طریقے سے پاکیزہ رزق حاصل کرنا ضروری ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے رب میری بھی مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مومنوں کی اس دن جب کہ حساب قائم کیا جائے گا، قیامت کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا، برا بھلا کہا، اور کہا کہ پتھروں سے مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تو دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتا ہے، میرے معبودوں سے تو ہٹ گیا ہے۔ اس وقت نے کہا کہ ابا جان آپ پہ سلام ہو، میں جاتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں قرآن شریف میں بات آتی ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے
بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو تیرا باپ چونکہ اسلام اور خدا کا دشمن ہے اس لیے دعا مت کر۔ پھر بھی یہ دعا کیوں پرسکرائب کی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو منع کر دیا گیا کہ اس دعا کو تم اپنے ظالم اور کفر کرنے والے باپ کے لیے مت مانگو، لیکن بہرحال یہ دعا بنیادی طور پر مومنوں کے لیے ہے اور مومنوں کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے اس کا آخری حصہ ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، میری بھی مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اور خاص کر اس دن میری مغفرت فرما جب کہ حساب قائم کیا جائے گا۔ اچھا ایک بات اور سوچئے، ہم گناہ گار صحیح، ہمارے ماں باپ بھی بہت زیادہ معیاری لوگ نہیں صحیح، لیکن ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں اگر وہ کچھ ان کے اندر کمزوریاں ہیں تو نہایت اخلاص کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے خصوصاً، اور باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو سوچ سمجھ کرنے کی توفیق دے اور ہماری مدد فرمائے۔